السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ ناظرین، سیاسی اعتبار سے خبریں تو بہت ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ سیاسی طور پہ کیا ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، قیادت کیا کر رہی ہے۔ لوگوں کا سوال ایک ہی ہے کہ ڈی چوک کے اوپر گولی کیوں چلی، گولی چلنے کے نتیجے میں وہاں پہ جو نقصان ہوا اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ زخمی ہیں، کتنے لوگ اسپتالوں میں ہیں۔ یہ سوال لوگوں کے ذہن میں ہے، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے ایک طرف تو حکومت ایک مجرمانہ غفلت کر ہی رہی ہے، حکومت اس کے اوپر پردہ ڈال رہی ہے، لیکن جنہوں نے جواب مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، جن کے لوگ مرے ہیں، جن کے لوگ شہید ہوئے ہیں، جن کے لوگ لاپتہ ہیں، وہ بھی اس مجرمانہ غفلت میں پوری طرح سے شریک ہیں۔ ہم اس کے اوپر آج تفصیلی بات کریں گے، اور آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ جس کا تھا انتظار آ گیا وہ شاہکار۔ زبیر علی خان صاحب، آپ کو ہم واپس پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑا سوگوار ماحول ہے ویسے پاکستان میں، اور انفارچونیٹ معاملات ہیں۔ کوئی آئیڈیل سچویشن ہمارے ملک میں کبھی بھی نہیں رہی۔ 77 سالوں سے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹکس ہے وہ اسٹیبل نہیں رہی، ہمیشہ یہاں پہ انسرٹن چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن گزشتہ دو ڈھائی سالوں سے جو کچھ چل رہا تھا وہ کبھی ماضی میں نہیں دیکھا گیا، اور پھر جو پچھلے ہفتے سے جو کچھ ہوا ہے یہ تو حد ہی کراس کر دی ہے ہم نے۔ جس طریقے سے پہلے لوگ غلط کہتے فہمیاں تھے، دور ہو گئی ہیں جی، گولی نہیں چلے گی خوش جی۔ فہمی تھی میرے خیال سے لوگوں کی، اب وہ ختم ہو جائے گی۔ اب میرا نہیں خیال کہ کس منہ سے عمران خان بھی یہ کہیں گے کہ یہ میرا ملک ہے اور یہ فوج بھی میری ہے۔ مجھے تو وہ جو فوٹیجز ہیں وہ جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے پاکستانی جو عوام ہیں ان کی جذبات، بلکہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمارا فخر ہے۔ کیا فخر ہمارا ایسا ہوتا ہے؟ مطلب آئی ایم اسپیچ لیس کہ سوچ نہیں سکتا کہ آپ اپنے عوام کے اوپر اس طرح گولی چلائیں گے۔ اگر وہاں پر چلے مان لیا، کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ جو مظاہرین تھے ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا یا کوئی انہوں نے کوئی انتشار پسندی کی، چلے مان یا لیتے واپس چلایا ہو اسلحہ، مان لیا جی ان کے پاس اسلحہ تھا، وہ راکٹ لانچر لے کے آئے تھے، مان لیں ایک وقت کے لیے، مان لیں انہوں نے گولی بھی چلائی، پھر بھی ریاست کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ گولی کا بدلہ گولی چلائی جائے۔ اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ بنتا ہے، اس کے خلاف ٹرائل ہوتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے قانون کے مطابق۔ ریاستوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، جو آزاد ریاستیں ہیں وہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ جنگلوں میں آپ پھر لوگوں کے اوپر گولی بھی چلاتے ہیں، جو لوگ مرتے ہیں پھر ان کی لاشیں بھی چھپائی جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لوگ اغوا ہو جاتے تھے، مسنگ ہو جاتے تھے، لاپتہ ہو جاتے تھے۔ اب ڈیڈ باڈیز لاپتہ ہو رہی ہیں۔ پہلے مسنگ پرسنز کے لیے ہم روتے تھے، اب پاکستان کے شہری جو ہے مسنگ پرسن سے مسنگ ڈیڈ باڈیز کی طرف ایک ہم نیو آ لو چکے ہے، ہیں۔ نیو لو۔ کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے ساری سینیریو کو بیان کریں۔ اور اچھا، میں آپ سے آگے بات کرتے ہیں اس کے اوپر، اور جو ایک مجرمانہ غفلت ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ صرف ایک انٹرسٹنگ فیکٹس میں آپ کو بتاؤں کہ اس حکومت نے، یہ ہم کہتے ہیں نا غریب ملک ہے، مقروض ہیں ہم، قرضے کا انتظار کر رہے ہیں اس سے اس سے۔ یار یہ آج وقاص صاحب ہیں، ایکسپریس کے رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے طاقت کا استعمال قومی خزانے کو 33 کروڑ روپے میں پڑا، 35,000 شیلز خریدے گئے، 3 دن میں پاکستانیوں پر 15 کروڑ کے آنسو گیس شیلز استعمال ہوئے۔ 15 کروڑ روپے کے آنسو گیس شیلز جو ہے وہ 3 دنوں میں استعمال ہوئے۔ راستوں کی بندش کے لیے 800 کنٹینرز لگائے گئے تھے، جس کے کرائے کی مد میں مالکان کو 7.5 کروڑ روپے کی ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ یعنی یہ 33 کروڑ روپے خرچ کیے گئے صرف لوگوں کو ان کے ایک حق کا، جو احتجاج کا حق ہے، اس سے محروم کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو دھمکانے کے لیے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں چیلنج کرنے والے، آپ کیوں نہیں بیعت کرتے۔ جب کچھ لوگوں نے کر لی ہے تو پاکستان کے لوگوں، جب ہم نے یہ آپ کو بتا دیا کہ آپ کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی آواز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے حقوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کی، آپ کی جان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ اور کہا جیسے طاطر صاحب نے ایک چھٹا چلے گا، اور لوگ بھاگے، چھٹے مارے انہوں نے، اور چھٹوں کے نتیجے میں اب اس کو کور اپ کرنے کے لیے وہ آپ بتائیں یار لوگوں کو۔ اب تو انٹرنیشنل میڈیا نے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ نے میڈیا کو کنٹرول کر لیا ہے، آپ بتا دیں، آپ حقائق کے سامنے لے آئیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ چیز نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ چلیں جی آپ نہیں بتا رہے، آپ تو گولیاں مارنے والے کب کسی کو بتائیں گے؟ انہوں نے اس لیے تو نہیں ماری گولیاں کہ جی لوگوں کو بتائیں۔ انہوں نے بتایا نا کہ جس دن لوگ وہاں سے چلے گئے، انہوں نے آ کے دکھایا نا، کسی کی قمیض پڑی ہوئی تھی، کسی کا جوتا پڑا ہوا تھا، کسی کا کچھ پڑا ہوا تھا۔ وہ عطا طاہر صاحب دکھاتے رہے نا وہاں پہ لوگوں کی گاڑیاں، اور جس تکبر اور رعونت سے اس رات
وہ یہ ویڈیوز شوٹ کروا رہے تھے، یہ بہت دور تک ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا جو انہوں نے جھوٹ اس دن بولے. یار رضوان صاحب اس طرح تو نا انٹرنیشنل مطلب جو ممالک جنگیں لڑتے ہیں نا، جنگ ختم ہونے کے بعد جنگوں کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں اور وہ آ کے اپنی تکبر اور اپنی رونت سے اپنی فتح بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کیسا ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، ہم نے ان کو ایسا بگایا کہ یہ اپنی قمیضیں، کپڑے، جوتے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے بھاگے ہیں. اور جب تم فائرنگ کرو گے، اسٹریٹ فائرنگ لوگوں کے اوپر کرو گے تو وہ وہاں کھڑے رہیں گے. جان بچانا تو فرض ہے. دیکھیں غزہ میں جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں نا، اسرائیل اور اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ بھی اس طرح جشن نہیں مناتی کہ ہم نے مسلمانوں کا اس طرح قتل عام کیا. وہ بھی اس چیز سے کتراتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر جشن نہ منائیں. لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ جو ہے اس چیز کے اوپر جشن منا رہی ہے کہ وہ بھاگ گئے ہیں. اور سب سے لوئسٹ لیول یہ ہے کہ یہاں پہ جنہوں نے صحافت کا ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے وہ اس چیز کے اوپر اتنا گلوریفائی کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ حکومت نے ان کو وہ مرتضیٰ سولنگی جس کو آپ نے کابینہ میں بھی شامل کر لیا تھا، وہ کس طریقے سے لاشوں کے اوپر آپ لوگ یار مذاق. افسار عالم کی کو اینکر بتا رہی ہے کہ سر وہاں پہ لاشیں گری ہیں، وہ اس کو ڈرا رہا ہے کہ تمہارے کیریئر میں مسئلہ ہو جائے گا، تم کس طرح کی رپورٹنگ کر رہی ہو سامنے بیٹھ کے. یہ وہی شخص ہے جو 2016 میں اس نے کہا تھا جب یہ ترجمان بن گیا تھا کہ میں دوبارہ صحافت میں واپس نہیں آؤں گا، اور اتنے جھوٹا ہے یہ کہ دوبارہ صحافت میں واپس آ کے اپنے کولیگز کو ڈرا رہا ہے کہ آپ سچ نہ بولیں. اچھا اس میں رضوان صاحب ایک چیز ایڈ کر دوں، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اسلام آباد کے، یہ پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے. ڈی چوک جو ہے وہ اسلام آباد کا مرکز ہے، ہب ہے. وہاں پر گولیاں چلی ہیں، وہاں پر لوگ ہلاک ہوئے ہیں، وہاں سے ڈیڈ باڈیز تک رسائی نہیں دی جا رہی. یہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے. آپ سوچیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہوگا، آپ سوچیں کہ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں کیا ہو رہا ہوگا، آپ سوچیں کہ ان ریموٹ ایریاز میں کیا ہو رہا ہوگا جہاں پر عوام کے پاس بات کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، جہاں پر میڈیا کو ایکسیس ہی نہیں ہے. پشتون ہمیشہ سے مزاحمت کرتے رہے، بولتے رہے. یہاں پر پاکستان میں جو شہری آبادی ہے وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ ان کے پیچھے راہ ہے. راہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کمزور کرنے کی. آپ خود بندوق چلا کر اپنے عوام کے اوپر جب آپ گولی چلاتے ہیں، بنیادی طور پر آپ اپنی ادارے کو خود کمزور کر رہے ہیں. نہ کسی خفیہ ایجنسی، مخالف خفیہ ایجنسی کو کوئی ضرورت ہے آپ کو کمزور کرنے کی، نہ کسی ملک کو کوئی سازش کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے خود وہ تمام حربے استعمال کر لیے ہیں، وہ تمام اجزاء آپ کے پاس موجود ہیں جس کے ذریعے آپ نے خود اپنے ادارے کی ساکھ جو ہے وہ تباہ کر لی ہے. مجھے یہ بتائیں، یہ جو مناظر سب نے دیکھے ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں ہوا. آپ 25 مارچ 1971 کی تاریخ ہمارے سامنے ہے جب آپریشن سرچ لائٹ ہوا تھا. آپریشن سرچ لائٹ میں کتنی شہادتیں ہوئیں، بنگالیوں کا کتنا قتل عام ہوا، آج تک اس کی ایگزیکٹ فگر موجود نہیں ہے. یہ آپریشن سرچ لائٹ ڈی چوک میں دوبارہ دہرایا گیا ہے 26 نومبر کو. وہاں پر بھی جو فورن جرنلسٹ جو اس وقت رپورٹ کر رہے تھے، کیونکہ مقامی میڈیا تو اس وقت تو اخبار تھا، اس وقت بھی اس طرح کے ٹاؤٹس لوگ تھے، سارے اپنی اپنی نوکریاں بچا رہے تھے، تو وہ تو بتا ہی نہیں سکتے تھے کہ بنگال میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو جو فورن جرنلسٹ تھے ان کو ملک بدر کیا گیا، ان کو کمپیل کیا گیا کہ وہ جیسے وہاں سے اس دن ڈی چوک سے صحافیوں کو نکالا گیا. اسی طرح وہاں پر جس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، یہاں پہ صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے. مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا، جس طریقے سے ثاقب بشیر کو اٹھایا گیا، شاکر اوان کو اٹھایا گیا، اور بھی صحافیوں کو جس طرح خطرات ہیں. یہ کوئی آئیڈیل سینیریو تو نہیں ہے پاکستان میں. صحیح. ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کو خیال آ گیا جی 26 نومبر کو یہ واقعہ ہوا ہے، اور آج ہم 29 نومبر والے دن بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج 3 دن بعد ایک کرائسس سیل قائم ہو گیا جی. کرائسس سیل کے قائم میں کچھ نمبر شیئر کیے ہیں، اور اس کے اندر بڑی انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا کام کر دیا جی کہ نمبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی معلومات ہے تو آپ شیئر کریں. وہ نمبر ہم آپ کو اسکرین پہ شیئر کر دیں گے کہ اس میں نے کہا کہ لاپتہ شہریوں کی تفصیلات شیئر کریں، ظلم و بربریت کا ریکارڈڈ یعنی ویڈیوز اور تصاویر بھیجیں، اور کہیں قانونی مدد کی ضرورت ہو تو وہ بھی بتائیں. اور بھائی 3 دن آپ کہاں تھے؟ 26 کو یہ واقعہ ہوتا ہے، 26 کے بعد سے لوگ لاپتہ ہیں، 26 کے بعد سے زخمیوں کا نہیں پتہ، 26 کے بعد سے آپ کا یہ کلیم ہے کہ آپ کے کئی لوگ جو ہے لاشیں وہ نہیں مل رہی ہیں. تو جہاں پہ لاشیں رکھی گئی تھیں پمز اسپتال کے باہر ہم گئے، ہو کا عالم تھا. ہمیں یہ تھا کہ لاشیں لینے کے لیے یہاں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کھڑی ہوگی، یہاں پہ وہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ لاشیں نہیں ہیں، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لاشیں ہیں، تو آپ لاشیں لینے گئے کیوں نہیں؟ آپ چھپ کے خیبر پختونخوا چلے گئے کہ جی ہمیں یہاں سے اریسٹ نہ کر لیا جائے. پہلے تو آپ یہاں اس وقت وکٹم بلیمنگ کی یہ بات نہیں ہو رہی. 26 تک کیا ہوا، کوئی کتنے لوگ لے کے آیا، کون کہاں تھا، چھوڑ دیں اس بات کو. گولیوں کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، مان لی اس بات کو. اس کے بعد آپ کا رسپانس کیسا ہونا چاہیے تھا؟ اب تک
لاپتہ لوگوں کے حوالے سے جو قانونی ٹیم ہے وہ کون سی عدالت میں جا کے انہوں نے وہاں پہ درخواست دی ہے, کون سے تھانوں میں جا کے انہوں نے اپنے لاپتہ لوگوں کی درخواست دی ہے, پتہ کیا ہے کہ جی ہمارے یہاں پہ کتنے گرفتار کارکنان ہیں, کتنے لوگوں کو جو لاپتہ ہیں ان کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے, کتنے آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ڈیڈ باڈیز نہیں مل رہی, آپ کسی عدالت گئے ہیں جو وکیلوں کی پارٹی کہلائی جاتی ہے, جو کتنی بڑی بڑی قانونی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں, انہوں نے ابھی تک کوئی, یہ پہلا کام ہوا ہے جی کرائسس سیل بن گیا ہے, اس میں بھی لوگ بتائیں آپ کو کہ جی کدھر کیا ہوا ہے اور کس کی تفصیلات نہیں ہے. جنازے ہوئے ہیں جن کے کوئی لیڈرشپ ان جنازوں میں موجود نہیں تھی. اس کے بعد گھروں میں سوائے جنید اکبر کا میں نے ایک دیکھا ہے کہ وہ ایک زخمی کے پاس گئے وہاں مالاکنڈ میں, باقی جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی نہیں گیا ہے. اس کے علاوہ ہم اسی کے اوپر تفصیلی بات کرتے ہیں کہ یار یہ مجرمانہ غفلت ہے, جہاں پہ ہم ایک طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے ظلم کیا ہے, جہاں پہ آپ ظلم میں برابر کے شریک ہوئے ہیں خاموش ہو گئے, موبائل 2 دن تک موبائل نمبر سب کے بند رہے, کسی نے فون نہیں اٹھایا, شاید آرام کر رہے ہوں گے, ریسٹ کر رہے ہوں گے, اب ان کو خیال آیا کہ جی اب بتائیں جی ہم کرائسس سیل بنا رہے ہیں. اچھا یہ زبیر بھائی یہ بھی نا یہ چونکہ رضوان صاحب نے بات کی نا, پی ٹی آئی نے ابتدائی طور پر جو انفارمیشن رضوان صاحب کلیکٹ کی ہیں نا اور یہ پی ٹی آئی کے گروپس میں شیئر کی گئی ہیں, اس میں یہ 12 لوگ ہیں, 12 لوگوں کا انہوں نے کہا جی کہ یہ کنفرم ہے اور یہ احتجاج کے دوران لوگ مارے گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. اس میں ایک محمد الیاس اورکزئی ہیں, عمران عباس شہید ہیں, عبد القادر ہیں, مبین ملک ہیں. یہ ایک تو جو محمد الیاس ہیں ان کا تعلق اسلام آباد سے ہی ہے, ستی جو ہیں نہیں یہ ہیں عمران عباسی ہیں وہ ہری پور سے ہیں. اچھا عبد القادر جو ہیں وہ ایبٹ آباد سے ہیں, مبین ملک ایبٹ آباد سے ہیں, ملک صدر علی ہیں وہ مردان سے ہیں, محمد علی ایک اور ہیں وہ 4 سدہ سے ہیں, سردار شفیق خان یہ زیر غازی خان سے ہیں, انیس ستی ہیں ان کا تعلق کوٹلی ستیاں سے ہے, احمد ولی محمد ہیں ان کا تعلق پشین سے ہے, عبد الرشید ہیں ان کا تعلق قلعہ سیف اللہ سے ہے, طارق اللہ خان ہیں ان کا تعلق شانگلہ سے ہے, اور تاج الدین ہیں ان کا تعلق 4 سدہ سے ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے جو 12 لوگ ہیں انہوں نے کنفرم کر کے ان کی تصاویر اور ان کا ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کی ہے, اور اس کے بعد اب یہ کرائسس سیل ایک نیا جو ہے وہ بنایا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں رضوان صاحب ٹھیک ہے آپ کی بات کہ پی ٹی آئی کی قیادت کہیں نظر نہیں آئی, لیکن سچویشن جو اس وقت بنی ہوئی ہے وہ سچویشن ایسی ہے کہ سب کی زندگیوں پر آئی ہوئی ہے. آپ گولی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس چیز کو آپ تسلیم کریں. جو پاکستان میں اس وقت صورتحال ہے وہ اگر سامنے آتے تو ان کا پتہ نہیں کیا حشر نشر ہو جاتا. اس وقت جو اوورسیز زلفی بخاری بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کو تھریٹس دیے جا رہے ہیں, جو انہوں نے یہاں پر جو 26 نومبر کو جو جتنا بڑا قتل عام کیا ہے اس کی انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا میں کوریج کروائی ہے, اس کے کانسیکوینسز وہ وہاں پر فیس کر رہے ہیں. برطانیہ میں اوورسیز بیٹھ کر ان کو یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ان کی جان کو خطرات ہیں اور سیریس کنسرن ہے, ان کے ساتھ کسی قسم کا واقعہ بھی رونما ہو سکتا ہے. ان کو یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں مختلف کوارٹر سے. تو ایک بندہ جو 7 سمندر پار بیٹھا ہوا ہے ان کو کس قسم کی تھریٹس ہیں. تو پھر آپ خود سمجھیں کہ پاکستان میں اس وقت جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کو کتنے زیادہ خدشات لاحق ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم اس جگہ پر بیٹھ کر سب سے زیادہ تنقید اگر پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر کی ہے تو وہ ہم نے کی ہے. ان کے ہر عمل کے اوپر کوئی بھی غلط عمل ہوتا ہے ہم نے اس کی نشاندہی کی ہے, چاہے ان کی لیگل بیٹل ہو, چاہے وہ پولیٹیکل بیٹل ہو, چاہے ان کی اپنی انٹرنل رفٹس ہو, ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے, ہم نے خبریں بھی اس سے متعلق بریک کی ہیں. لیکن اس معاملے میں ان کو اگر تنقید کا کوئی نشانہ بنائے گا تو یہ وکٹم بلیمنگ کا ایک پارٹ ضرور ہوگا. میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیوں کسی کے اوپر گولی چلائی گئی. کیا کسی شہری کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ڈی چوک آئے؟ چلے عمران خان نے ڈی چوک کی اگر کال دے دی تھی تو کیا ڈی چوک میں اوپر کوئی ایسے ایٹمی ایسٹس پڑے ہوئے ہیں جس کے اوپر کوئی عام شہری نہیں جا کر نہیں دیکھ سکتا, اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا؟ وہاں پر آپ لوگوں کو گولیاں چلائیں گے. اور کیا آپ کے پاس اور دیگر ریسورسز نہیں ہے ریاست کے پاس کسی مظاہرین کو روکنے کے لیے؟ آپ اگر کروڑوں روپے لگا کے کنٹینرز کے ساتھ راستے روک سکتے تھے تو واٹر کینن کا استعمال بھی تو کر سکتے تھے. اس سردی میں اگر ٹھنڈے پانی کے ساتھ مظاہرین کے اوپر آپ لانچ کرتے تو وہ بھی بھاگ جاتے. یار آپ نے گولیاں چلائی ہیں, آپ نے وہ جب 26 نومبر ابھی امریکہ گئے ہیں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ کیپٹل ہل بھی گئے تھے. آپ کیپٹل ہل کو یاد کریں, اس کے اوپر تو لوگوں نے کیپٹل ہل کے اوپر حملہ کیا تھا, کیا اس ٹائم فائرنگ ہوئی تھی؟ کوئی ایک گولی آپ نہیں چلا سکتے. کیپٹل ہل کو تو چھوڑیں, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بلیک لائیو میٹر جو نیو یارک پولیس نے ایک واقعہ ہوا تھا جس کے بعد ایک بلیک لائیو میٹر کا پوری کمپین پوری دنیا میں چلی تھی. اس کے بعد جو بائیڈن اس
شخص کے بیٹے کے پاس گئے تھے اور انہوں نے گھٹنے ٹیک کے اس سے معافی مانگی تھی. ریاست اس طرح کا کام کرتی ہے. اور پھر وہ جو پولیس آفیسر ہے اس کو اتنی سخت سزا دی ہے, جس نے اس شخص کے اوپر گردن کے اوپر پاؤں رکھا تھا, جس کی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ بلیک امریکن کی. اس کے بعد اب وہاں پہ نیو یارک پولیس کے اوپر اتنی سختی ہو گئی ہے کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک کرمنل, پولیس اس کو پکڑنا چاہ رہی تھی اور وہ بینچ کے نیچے گھس گیا تھا, تو پولیس اس کے منت کر رہی تھی کہ خدا کا واسطہ ہے تم باہر آ جاؤ. تو یہ ریاستیں ہوتی ہیں. اس کو اٹھا کے نیچے نہیں پھینکا, اس کو ریاست وردی پہن کے نیچے اٹھانے کا تصور نہیں ہے بھائی جان. کوئی کرین نہیں تھی اس بینچ کے اوپر چلا دیتے. اچھا, 2 چیکس ہوتے ہیں جی حکومت کے اوپر, ایک میڈیا کا چیک ہوتا ہے اور ایک عدلیہ کا ڈر ہوتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں دونوں کو فتح کر لیا گیا ہے. اس ٹائم پہ ہم نے کل بھی اس کے اوپر بات کی تھی. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تو بات کرنا بھی فضول ہے. وہ تو بحث لوگ دیکھیں نا, بات آپ وہ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں, وہ اوورسیز جا کے اب کانفرنسز اٹینڈ کریں گے, وہ لیکچر دیں گے انصاف کے اوپر. وہ یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے ہیں, وہ بس ضمانتوں کے مقدمات سنیں گے. انہوں نے اپنا پورا کیریئر, پوری لیگیسی ختم کر دی ہے. اور یہ جسٹس منصور علی شاہ جو بہت بڑے چیمپئن آج کل بنتے ہیں, یہ عدلیہ میں سب سے بڑی دراڑ تو ان لوگوں نے ڈالی ہے جب جسٹس عمر بندیال کے فیصلے کے اوپر انہوں نے امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس وقت کہتے تھے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر سے, کیا اس پارلیمنٹ کی بھی کوئی تو وہ پارلیمنٹ کس طریقے سے بنی تھی جب پرویز الہی والا مقدمہ بنا تھا. تو یہ جو عدلیہ ہے, انہوں نے تو خود اپنے, یہ دیکھیں, سوچتے تھے کہ سنتے تھے کہ بھائی یہ عدلیہ, یہ عدالتوں سے استعفے آ جائیں گے, آئے ہیں استعفے. یہ بے حس بے ضمیر, یہ کرائے کے تنخواہ دار قاضی ہیں, تنخواہ دار قاضی ہیں. ہماری کمرشل فوج ہے, ہمارے سارے تمام جو افسران ہیں وہ اس چیز کے اوپر بسی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور باہر ملک کر لیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس ملک کی بہتری ہم کس طریقے سے سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو باہر بھیجیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ سسٹم بہتر ہے, ان کا فیوچر وہاں پہ سیکیور ہے. لیکن یہاں پر لوگوں کے بچوں کے ساتھ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں. لیکن یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چل سکتا. حضرت علی کا یہ قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, نا انصافی کا اور ظلم کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا. یہ ظالم لوگ جتنے بھی اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا اقتدار طویل ہوگا, ضیاء الحق کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا کیا حشر ہوا, کیا انجام ہوا. پرویز مشرف کا انجام سب کے سامنے ہے. یہ ہمارے قریبی لال مسجد ہے, وہاں پہ لوگوں کی لاشیں انہوں نے جلائیں, وہاں پہ بھی لاشیں جلائیں. 12 مئی کو وہاں پہ کراچی میں قتل عام ہوا اور یہاں مشرف نے موقع لگا کے کہا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ ریاست کی طاقت. اور اب وہ چھوٹے عطا تارڑ جو سیاسی بونے میں ان کو کہوں گا کہ وہ مکے لہرا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں, تو ان کے اوپر کون اعتبار کرے گا. کل ان کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ 3 لوگوں کو تو وہ جانتے ہیں, 2 ان کے گاؤں سے ہیں اور ایک مردان والی سائڈ سے, جو کہ جن کو 3 کو میں جانتا ہوں, جن کے جنازے ہوئے, ان کی فیملی سے میری بات ہوئی اور وہ جنازے جو ہیں وہ گولیاں ان کو ادھر احتجاج کے دوران لگی. تو 3 وہ ہو گئے. پھر رانا ثناء اللہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ واقعی میں وہاں آج تو سینیٹر عرفان نے کر دیا ہے. سینیٹر عرفان صدیقی جو ہیں ان کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے مطیع اللہ جان کے جو حوالے سے گرفتاری ہے. بات یہ ہے کہ یہ اون ہی نہیں کر سکتے نا. ان کو یہ تھا کہ بھائی ہم گولیاں چلائیں گے, لوگ بھاگ جائیں گے, خوف ہوگا, اگلے دن سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن جو ناحق خون ہوتا ہے نا وہ بھولتا ہے. یہ لاشیں بول رہی ہیں, ان کا پیچھا کریں گی. اور خود گواہی, جیسے شاہد خاقان نے جو بات کی نا, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا, انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد میں اب سب سے پوچھ لیں, لائٹیں بند کی گئیں, اندھیرا قائم کیا گیا اور پھر اس اندھیرے کے اندر گولیاں چلائی گئیں تاکہ یہ پتہ نہ ہو کہ کون گر رہا ہے, کس کو لگ رہی ہیں, کس کو نہیں لگ رہی. یہ پورا آپریشن. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان لاشوں کا حساب تو دینا پڑے گا. یہ حساب تو دینا پڑے گا جو بھی اس میں ملوث ہے. شہباز شریف ہے, محسن نقوی ہے, یہ جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں, جن فورسز نے چلائی ہیں, جن افسران کے کہنے پہ چلائی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے گا. یہ معاملہ ٹھپ شاید کروا بھی لیا جائے. معاملے کو ٹھپ کروانے کے حوالے سے ساری ریاستی طاقت اس وقت موجود ہے. وہ ڈاکٹروں کو, ان کو اسپتال کے عملوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ نہ بتائیں. جو صحافی بتا رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سبق سکھانے کی بات کی جا رہی ہے. لیکن آپ جو لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ہیں نا, آج جو واقعات سامنے آ رہے ہیں, بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بتائے نہیں جا سکتے. لوگ ویسے خود بھی اس کو بتا بھی رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی لکھی جا رہی ہیں. کہ مجھے کوئی ایک بتا رہا تھا کہ آج ابھی ہمارے ایک صحافی دوست سے میری ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں جب آ رہا تھا وہاں سے راولپنڈی سے, تو وہاں پہ جو ہمارے سیکورٹی اہلکار کھڑے ہوتے ہیں, تو ایک بندہ پانی کی بوتل لے کے, چھوٹی سی بوتل تھی اس کے پاس, اس نے کہا یہ بوتل دیکھ رہے ہو نا, اگر کل کو ایسی کوئی صورتحال ہوئی کہ آپ مر رہے ہوئے اور میرے پاس یہ پانی کی بوتل ہوئی تو میں آپ کو پانی نہیں دوں گا.
اس قدر نفرت اس وقت لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ پھیل چکی ہے. اور یہ نفرت کس نے پھیلائی؟ یہ نفرت کہتے ہیں جی یہ یوٹیوبرز نفرت پھیلا رہے ہیں, یہ صحافی نفرت پھیلا رہے ہیں. اور بھائی جو فوٹیجز لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں وہ کیا یوٹیوبر نے چلائی ہے, جو انہوں نے چلائی ہے, آپ نے موقع دیا. اچھا بات یہ گولی کیوں نہیں چلائی جاتی یار؟ گولی اختیار ہوتا ہے نا, استعمال کرنا ہوتا ہے, آپ کے پاس اختیار ہے. گولی اس کا ہوتا یہ ہے کہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں نا, اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. رضوان صاحب گولی چلانے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے یار. کوئی شر پسند بھی آ جائے تو گولی اسٹریٹ فائر کرنے کا اختیار نہیں ہے ان کے پاس. جس کے ہاتھ میں آپ نے بندوق دی ہوئی ہے نا, اس میں اسلحہ ڈالا ہوا ہے نا, اس کے وہ ٹریگر کے اوپر اس کا ہاتھ ہے نا, تو وہ چلا سکتا ہے. یعنی یہ اختیار اس کے پاس ہے, لیکن وہ چلاتا کیوں نہیں ہے؟ کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. اتنے بحث ہیں کہ اس کنٹینر کے اوپر جو رینجرز نے اس شخص کو دھکے دے کر لاتے مار کر گرایا, یہ اس پر پتہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ وہ نہیں بول رہے کہ انہوں نے غلط کیا, یہ کہہ رہے ہیں وہ اوپر چڑھ کے نماز کیوں پڑھ رہا تھا. یہ اتنے بحث ہیں, یہ اتنے بغیرت ہیں, یہ اتنے گندے ہیں, یہ اتنے ڈھیٹ ہیں, یہ اتنے جھوٹے ہیں. انہوں نے آپ نے ان کو ڈسیو کیا. آپ نے ان کو پہلے کنٹینر پہ چڑھایا, ان کو گلے لگایا اور کہا کہ جی ہم آپ پہ گولی نہیں چلائیں گے, آپ احتجاج آپ کا حق ہے. تو وہ بندہ وہ کنٹینر پہ چڑھا ہوا تھا, نماز کا ٹائم تھا, اس نے نماز پڑھ لی, اس کو تو بتایا گیا تھا کہ نہیں ماریں گے. اس کو کیا پتا تھا کہ پھر وہاں جو لوگوں کو آپ نے اس لاؤڈ اسپیکروں کے ذریعے یہ کہا کہ جی پرامن احتجاج آپ کا حق ہے, آپ احتجاج کریں, ان کو یہ ایزی کر کے, ڈسیو کر کے, دھوکہ دے کے اس کے بعد آپ نے ان کے اوپر گولیاں چلائیں اور چھٹے مارے. اور اب اس کو فیکٹس کو چھپانے کی کوشش یہ راہ کے ایجنٹ تو ادھر گھس کے چلے جاتے ہیں, ان کے لوگوں کو مار کے چلے جاتے ہیں. کبھی ایسا آپریشن ہم نے ان کے خلاف تو نہیں دیکھا. اس دن زبیر صاحب کوئی جب انہوں نے آپریشن کیا ہے نا, گرینڈ آپریشن, تو یہ باقاعدہ گروپوں میں ایسے گولی کی طرح, اب جی بہت گرینڈ آپریشن ہونے لگا ہے, تمام اضلاع سے پولیس اکٹھی ہو گئی. میں اور رضوان اور ہمارے ساتھ وسیم تھا ہمارے ساتھ, ہم لوگ وہاں چائنا چوک پہ موجود تھے. ہم نے وہاں کارکنوں سے پوچھا, وہ اپنی روٹی کا بندوبست کر رہے تھے کہ یار ہم نے کھانا صبح سے 48 گھنٹے ہو گئے, ہم نے کھانا کچھ نہیں کھایا ہوا, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی کھانا لے آئے ہمارے پاس کھانا, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری قیادت ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں. وہ کارکن وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ بھی نہیں, کسی نے کوئی انہوں نے لائٹس آف کی, انہوں نے اندھیرا کیا, ان کے پاس نائٹ ویژن گلاسز تھے, انہوں نے پہلے وہاں پہ وہ جو 35,000 انہوں نے شیل لیا ہوا تھا, اس کا آدھا تو مجھے لگتا ہے اس آپریشن کے دوران انہوں نے چلایا. وہاں پہ یہ آپ اور میں جتنا قریب بیٹھے, اتنے قریب پہ بھی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا, اتنی شیلنگ. اس شیلنگ کے بعد انہوں نے پھر فائرنگ سٹارٹ کر دی, انہوں نے ہوائی فائرنگ کی, سنائپر ان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. کیا کرنے کے لیے بلڈنگوں کے اوپر سنائپر چڑھائے ہوئے تھے انہوں نے؟ ضرورت کیا تھی سنائپر بٹھانے کی ان کی؟ کیوں سنائپر وہاں اوپر بٹھائے ہوئے تھے؟ اور وجہ کوئی نہیں ہے. پھر جو سر ہم نے خود میں کیسے جھوٹ بولوں رضوان صاحب, کیسے جھوٹ بولیں زبیر صاحب, یہ سر حصہ اس کا اڑا ہوا ہے, اس کو گولی لگی ہوئی ہے, ایک بندہ کندھے پہ گولی دکھا رہا ہے, اس کا گوشت اڑا ہوا ہے, وہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے, وہاں پر کھڑا ہوا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں آپ نے لوگوں کو نہیں مارا؟ اچھا پھر تو یہ اسٹریٹ گولیوں کی الگ بات نا, شیل برسایا جاتا ہے نا, ہوا میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہوا میں جاتا ہے پھر آگے گرتا ہے اور وہ دھواں پیدا کرتا ہے. بھائی شیلز بھی ڈائریکٹ لگے ہیں. میرے گاؤں کا ایک لڑکا ہے, وہ یہاں پہ آیا ہوا تھا, اس کے کان پہ لگا ہے شیل. شیل تو ہوا میں جاتا ہے, کان پہ, کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے جو آپ کے پاس ہے, گولی ہے, شیل ہے, بس ڈائریکٹ فائر کیا جائے. اور اس کے نتیجے میں پھر کئی لوگ زخمی ہوں گے, تو کوئی نمبر ہی نہیں ہے. بہرحال یار یہ ہم بات کر رہے ہیں مسلسل اس کے اوپر اور تفصیلات بھی شیئر کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر ہم نے بات کی ہے وکٹم بلیمنگ نہیں ہے, کہیں نہ کہیں یہ مجرمانہ غفلت ضرور ہے کہ ابھی تک جس طرح کا رسپانس پی ٹی آئی کی طرف سے آنا چاہیے تھا وہ رسپانس نہیں آیا ہے. یہ بدقسمتی ہے, عمران خان کی بھی بدقسمتی ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پہلے تو اس کے اوپر خیر ہم آگے بات کریں گے. میں بتا دیں کہ عمران خان کے آج ان سے ملنے کے لیے فیصل چودھری اور دیگر وکلا نے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رابطہ کیا, وہاں سے اجازت لی, عدالت نے آرڈر کیا کہ ان کی ملاقات کروائی جائے. وہ وہاں پر پہنچے اور تقریباً کوئی 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے وہ وہاں پر کھڑے ہیں, ابھی بھی شاید کھڑے ہوں, لیکن وہ وہاں پر موجود تھے. اور مسلسل ان کو کیا کہا جا رہا تھا, جی یہ اسی تینوں نہیں مانتے, تسی تھانہ نیو ٹاؤن دا اجازت نامہ لے کے آؤ. یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے بھی بڑا ہے وہ تھانہ, وہ ہائی کورٹ سے بھی بڑا ہے. عدالت جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان اس وقت جن کی تحویل میں وہ ہمارے اختیار نہیں ہے, وہ تھانہ نیو ٹاؤن نے چونکہ ان کو اس مقدمے میں گرفتار ہیں تو اس پولیس نے ان کو رکھا ہوا ہے, تو آپ ان سے اجازت لے کے ہیں. وہی بات ہے, 4 اکتوبر کے بعد عمران خان کو انہوں نے آئسولیشن میں پھینک دیا تھا. ایک بار پھر عمران خان, اب آج تیسرا چوتھا دن ہے, ویسے تو 1 ہفتہ اس بات کو گزر چکا ہے, لیکن بیچ میں بیرسٹر گوہر کی ان کی ملاقات ہوئی تھی, وہ جو مذاکرات والا سلسلہ چل رہا تھا, لیکن اب عمران خان کی چوتھا دن ہے
کسی بھی ان کے وکیل سے یا کسی رہنما سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. ڈیفینیٹلی عمران خان کے اوپر جیل کے اندر جو ہے وہ بڑی سختیاں ہوں گی اس میں. دیکھیں وہ تو فیصل نے اس دن بتایا تھا کہ ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی, ان کو نہیں شیو کرنے دی گئی. اب تو وہ بات ہے نا, ہماری بڑی غلط فہمیاں تھی نا, آئین نہیں ٹوٹے گا, الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوگی, گولی نہیں چلے گی, تو اب تو اور خطرہ ہے کہ عمران خان وہ خود کہتے تھے کہ فوج اپنے لوگوں کے اوپر گولی نہیں چلائے گی. تو اب یہ جو عمران خان جیل میں, ان کی زندگی کو لاکھ خطرات ہیں, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا, اب تو یار یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو میں بس کوئکلی تھوڑے سے کامنٹ شیئر کرتا ہوں کل کی جو ہماری ویڈیو تھی اس کے اوپر لوگوں نے جو کیے ہیں, اور پھر اجازت جائیں گے. اچھا, یہ شہباز رضا کہتے ہیں میں بہت ڈپریشن میں ہوں, مجھے نیند نہیں آ رہی. یہ ڈپریشن کا ماحول ابھی تک, ہم اسلام آباد کی سڑکوں پہ یا مارکیٹوں میں چلے جائیں, ہر شخص جو ہے نا وہ ڈپریشن میں ہے, ہر شخص افسردہ ہے, ہر شخص غمزدہ ہے. اور یہ کچھ سیاسی بات نہیں ہے, یہ کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ایک پارٹی کا احتجاج تھا اور اس کے اوپر یہاں پہ ہر بندہ, کچھ حکومت نے پوری کوشش کی میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کرنے کی, لیکن کوئی پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہو سکا ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے جو اس کو کور کیا ہے, ساری تفصیلات بتائی ہیں, اور جو فوٹیجز لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہیں, ہر کوئی ڈپریس ہے. پاکستان کا ہر گھر جو ہے وہ اس وقت سوگوار ہے, وہاں پہ سوگ منایا جا رہا ہے. وہ ججز کے حوالے سے لوگوں کے بہت سارے کامنٹس ہیں جی. یہ خالق بھائی انہوں نے کہا آل ججز آر پیڈ, وہی والی بات آپ نے جیسے کہا کہ جی تنخواہ دار قاضی ہیں سارے. باقی کیا بتاتے ہوں گے انٹرنیشنلی جا کے, کیا بھاشن دیتے ہوں گے وہاں جا کے, لوگ ان سے سوال نہیں کرتے ہوں گے تواڈے اپنے ملک کے رینکنگ دیکھ لیں کہ کیا ہے, 152 ہے کہ 150 ہے ان کی تو رینکنگ. ان کو کیا بلا کے پوچھتے ہیں کہ اتنا لو لینے کے لیے کیا اقدامات کرنے پڑتے ہیں؟ وہ بھی ساری این جی اوز جو ہیں ان کی بھی ٹی اے ڈی اے ہوتے ہیں, انہوں نے بس اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. عثمان احمد کہتے ہیں جی جرنلسٹ who are called as credible working in news channel should resign immediately due to media's negative role. بالکل میڈیا کا نیگیٹو رول ہم دیکھ رہے ہیں. ایک تو آپ سچ نہیں دکھا رہے, الٹا آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں, اور معاملے کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی رپورٹر خبر نہیں دے رہا, یہ خبریں پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں, چلائی جاتی ہیں. پہلے خبر آئی کہ گرفتار ہو گئے. کل تو ایک ٹکر عمران نیازی لکھا ہے سی, میں وہ دیکھ دے میں کہ 15 سال ہو گئے مینوں جرنلزم کرتے, کسی رپورٹر نے عمران خان نو ٹکر عمران نیازی نہیں لکھیا. یہ ٹکر کہاں سے ہے جنہوں نے عمران نیازی لکھا ہے؟ جی بیرسٹر گوہر کو ہٹا دیا, اسد کیسر کو لگا دیا تاکہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے. پی ٹی آئی آپس میں لڑ رہی ہے, اس بات کے اوپر ڈائیورٹ ہو جائے. اور پھر کل ایک چینل نے انتہائی گھٹیا کام کیا, اور اس کا نتیجہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ ان کو اس کا جواب دیں گی. مطیع اللہ جان جو ایک صحافی ہیں, ایک عرصے سے پاکستان میں صحافت کر رہے ہیں, ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, ان کے اوپر کل جو سارا ہوا اس پہ تو ہم نے بات کی. ان کا چلایا گیا کہ جی ان کا کچا چھٹا سامنے آ گیا, مطیع اللہ جان کا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا کہ یہ ملٹری اکیڈمی سے نکالا گیا تھا, یہ اس کا بوز بیان کر رہا ہے. او بھائی, کسی چینل اور نے نہیں چلایا, آپ نے کیوں چلایا ہے؟ اور کچے چٹھے آپ کے کھلیں گے اس وقت, یہ جس چینل نے چلایا ہے نا, جب ان کے یہ تفصیلات سامنے آئیں گی. ذرا وقت بدلنے دیں کہ کون زمینوں پہ قبضے کرتا ہے, کون لینڈ مافیا ہے, کون زمینوں کو فراڈ کرتا ہے, اس کے ذریعے پھر ٹی وی چینل بناتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو اس میں نوازا جاتا ہے, اور اس میں پھر مال بنایا جاتا ہے. یہ ساری تفصیلات سامنے آئیں گی, اور یہ جو گھٹیا کام اس چینل نے کیا ہے اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا, اور جواب لیں گے انشاءاللہ. اور جو ان کے کاروبار ہیں, جو بلیو ورلڈ سٹی ہے, لوگوں کو چاہیے کہ اس جیسے مکروہ چہروں کا بائیکاٹ کریں جو لوگوں کے فراڈ کر کے لوگوں کا جمع پونجی جو ہے ان کے سے چھین کر پھر اس طرح کے بڑے بڑے بزنسز ٹائکون کھڑے کرتے ہیں. اور ان کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ بڑے جو اقتدار میں جو طاقتور لوگ ہیں ان کو خوش کرنا اور ان کی ہمدردی حاصل کرنا, ان کے قریب ہونا. اور کل انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے خدمت کر رہے ہیں, اور خدمت سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ گئے کہ جو سارے چینلز تو ایک طرف ہیں ہی, وہ ساری بڑی اچھی خدمت کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں, ہم آپ ان باقی سب سے زیادہ خدمت ہم کر سکتے ہیں. اتنا لو لیول پہ گئے ہیں کہ کوئی گھٹیا قسم کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ بھی اس طرح کی گھٹیا اور مغلظات نہ بکے. اس کے اندر جو فوٹیجز چلی ہیں وہ آپ کو اندازہ ہے وہ کہاں سے آئی ہیں, وہ کنہوں نے دی ہیں, وہ تصاویر کس نے دی ہیں؟ وہ شرم آنی چاہیے یار. عدنان شیخ کہتے ہیں جی اگر نوکری اور پیسہ ہی مقصد ہے تو ججز کو چاہیے کہ عورتوں کو کاروبار شروع کر دیں, اور عزت بھی بہت اس کام میں پیسے ہی کمانے ہیں آپ نے. ویسے تو یہ کل فہیم بھائی نے یہاں پہ بتایا تھا کہ میڈیا ہو یا عدلیہ ہو, انہوں نے طوائف کی شکل اختیار کر لی ہے. طوائف کو کیا ہوتا ہے جی, جو آپ پیسے دے کے ان سے جو کام کروانا چاہے کروا سکتے ہیں. ادھر بھی آپ نہیں, میرا خیال ہے کہ طوائف ان سے بہتر ہے, کیونکہ ان کا تو کام ہی یہی ہے نا, وہ پبلکلی یہ کام کرتے ہیں, اور وہ پبلکلی یہ کام کرتے ہیں, وہ ظلم میں شریک نہیں ہوتے, وہ ظالم نہیں ہے, وہ پبلکلی ان کا کام ہی ہے, وہ پبلکلی پیسے ہی اس چیز کے لیتے ہیں. یہ تو پیسے بھی انصاف کرنے کے لیے لیتے ہیں.
फ्री हग्स इनका वो है जी, यूज़र नेम है, कहते हैं एज पाकिस्तानी वी शुड स्टार्ट बाइकॉटिंग ऑल द मीडिया चैनल्स टू स्टार्ट टेल योर केबल ऑपरेटर्स। पाकिस्तान के लोगों ने वैसे बाइकॉट इनका कर दिया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इनकी खबरों पे यकीन करते हैं। भाई ये सब कंट्रोल्ड हैं और इनका बिल्कुल बाइकॉट होना चाहिए। जो झूठ बोलता है, जो हकाइक बयान करता है, जो चैनल अगर है कोई बयान करते हैं तो आप देखें, लेकिन जो झूठ बोलता है, झूठों का बाइकॉट ही होना चाहिए। चलें जी, बस और बहुत से लोगों ने अपने लेकिन आज का जुबैर भाई के आने से वो जो लोग सवाल अक्सर हमसे ना एक ही बीच में ये सवाल करते थे कि वो स्लिप हो गए हैं जी, वो कहाँ चले गए हैं जी। तो अब जुबैर भाई आगे हैं इंशाल्लाह, आगे अब अपना टूर मुकम्मल करके तो इंशाल्लाह ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।